طارق بن زیاد خلافت نن الفامیہ کے مسلم جرنیل تھے۔ وادی تافنا الجزائر میں 50/670 میں پیدا ہوئے اور دمشق میں 720 میں تقریباً 50 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا افریقہ کی جرأت مند قوم بربر سے تعلق تھا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں موسیٰ بن ناصیر افریقہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے طارق بن زیاد کی جرأت و دلیری کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں فوجی خدمات پر مامور کر دیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں طنجہ، مراکش کا گورنر بھی بنا دیا۔ مراکش سے متصل سمندر کے اس پار یورپ کا مشہور ملک انڈلس ہسپانیہ/سپین ہے۔ انڈلس کے بادشاہوں سے تنگ آئی عوام کے مطالبے پر انڈلس پر حملے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس کے لیے موسیٰ بن ناصیر نے الفاموی خلیفہ ولید بن عبد الملک سے باقاعدہ اجازت لی۔ اس اہم ترین مہم کی سپہ سالاری کے لیے موسیٰ نے طارق بن زیاد کی جرأت و بہادری اور سیاسی بصیرت کے پیش نظر ان کا انتخاب کیا۔ انڈلس پر حملے کا فوری سبب انڈلس پر حملے کے اسباب میں جہاں عوام کو وہاں کے حکمرانوں کے ظلم و استبداد سے نجات دلانا مقصود تھا، وہاں ایک فوری سبب یہ ہوا کہ انڈلس میں اس زمانے میں سلطنت کے الفامراء و عمائدین اپنے بچوں کو آداب و تہذیب سیکھنے کے لیے شاہی محل میں بھیجا کرتے تھے۔ یہ بچے یرغمال کے طور پر بادشاہ کے قبضے میں رہتے تھے اور بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہی اپنے گھروں کو بھیج دیے جاتے تھے۔ شمالی افریقہ میں جب طنجہ، مراکش تک کا علاقہ اسلامی اقتدار میں شامل ہو گیا تو ادھر سمندر کے اس پار ساحلی علاقے سپین کے بادشاہ کے زیر کنٹرول تھے۔ ان علاقوں کا گورنر انڈلس کے بادشاہ کی طرف سے کاؤنٹ جولین تھا۔ انڈلس کی روایت کے مطابق جولین کی لڑکی لورینڈا انڈلس کے نئے حکمران راڈرک کے شاہی محل میں تعلیم و تربیت اور شاہی آداب سیکھنے کے لیے رہتی تھی۔ راڈرک نے اس کی عزت پر حملہ کیا اور پیشین عصمت کو چور چور کر دیا۔ اس سے ایسی چنگاری اٹھی جس سے نہ صرف راڈرک کا تاج و تخت جل کر خاکستر ہو گیا بلکہ ملک میں ایسا انقلاب آیا کہ اس ملک کی تاریخ ہی بدل گئی۔ اس لڑکی نے اس حادثے کی خبر اپنے والد کاؤنٹ جولین کو دی۔ وہ یہ شرمناک واقعہ سن کر انتہائی غضبناک ہوا۔ غیرت و حمیت اور جوش انتقام میں راڈرک کو تاجن شاہی سے محروم کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ چنانچہ جولین نے شمالی افریقہ کی اسلامی حکومت سے انڈلس پر حملہ آور ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ شمالی افریقہ پر موسیٰ بن ناصیر جیسا بیدار مغز حکمران فائز تھا اور طنجہ، مراکش کا والی طارق بن زیاد تھا۔ جولین نے ان سے مراسم پیدا کیے، اسلامی حکومت کی اطاعت کے عزم کا اظہار کیا اور انڈلس کے حکمرانوں کے مظالم کی وجہ سے وہاں کی عوام کو نجات دلانے کے لیے اسلامی حکومت کی ہر طرح سے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے طارق بن زیاد کے ذریعے موسیٰ بن ناصیر تک یہ پیغام پہنچایا۔ موسیٰ نے اس صورتحال سے الفاموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کو آگاہ کیا اور انڈلس پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر 7,000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا گیا اور اس کی سپہ سالاری کے لیے طارق بن زیاد کا انتخاب ہوا۔ اس لشکر میں اکثریت بربر قوم کے افراد کی تھی۔ 300 عرب تھے، باقی سب بربر۔ اسلامی لشکر رجب 92 اپریل 711 انڈلس کے ایک پہاڑ پر یاترا جو بعد میں اسلامی سپہ سالار طارق بن زیاد کے نام سے جبل الطارق کے نام سے منسوب ہوا۔ انگریزی میں اسے جبرالٹر کہتے ہیں۔